السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمیں رامنگر گھاٹے ہیں مولانا قاسم خوئی صاحب کا مدرسہ. ماشاء اللہ ہمارے ساتھ بہت بھی آئے تھے, انہوں بھی بلاگ بنائے. میں بھی بلاگ ڈالوں گا. ویڈیو کو لائک کریں. چینل کا نام آیان آئی وئی ہے. ویڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب ٹیپو سلطان کی عمر 6 سے 7 سال کی تھی اور وہ اپنے ہم عمروں کے ساتھ, اپنی عمر کے لڑکوں کے ساتھ, یعنی اپنے دوستوں کے ساتھ سری رنگا پٹنم کے اس میدان میں کھیل رہے تھے, تو یہاں سے ایک اللہ والوں کا گزر ہوا, جنہوں نے ٹیپو سلطان کے چہرے کو دیکھ کر یہ بات بتائی کہ یہ بچہ یعنی ٹیپو سلطان بڑا ہو کر اس پوری ریاست کا حکمران ہوگا. اور ان اللہ والوں نے ٹیپو سلطان کو بلا کر کہا کہ جب آپ کو بادشاہت ملے تو آپ اس جگہ پر یعنی سری رنگا پٹنم کے اس میدان میں ایک خوبصورت شاندار مسجد تعمیر کرنا. تو جب حیدر علی کی وفات کے بعد یعنی ٹیپو سلطان کے والد کی فوت کے بعد, انتقال کے بعد, ٹیپو سلطان کو جب بادشاہت ملی, اپنے والد کی خلافت ملی, تو ٹیپو سلطان اس دوران وہ وعدہ یاد کیا ٹیپو سلطان نے جو انہوں نے 6 سال کی عمر میں اس میدان میں کھیلتے وقت اس فقیر سے کیا, ان اللہ والوں سے کیا تھا, جس کے مطابق بادشاہ بننے کے بعد ٹیپو سلطان کو اس میدان میں ایک شاندار مسجد تعمیر کرنی تھی. تو انہوں نے 1202 ہجری مطابق 1780 میں بیجاپور کی جو عادل شاہی مسجد ہے اس کے طرز پر اس مسجد کی تعمیر شروع کی. اس مسجد کا کام شروع کیا اور 2 سال میں مسجد کا کام مکمل ہوا. 6 لاکھ روپے اس مسجد پر خرچ ہوئے. تو مسجد کی تعمیر کے 2 حصے ہیں. اوپر کے حصے میں مسجد ہے. مسجد میں جانے کے لیے دونوں طرف سے سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں. ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خیال تھا کہ جب وہ نماز پڑھنے کے لیے اپنے محل سے مسجد میں آئیں گے تو وہ تو بادشاہ تھے, تو وہ بادشاہ ہونے کی حیثیت سے لوگ ان کی تعظیم کے لیے, ان کی عزت کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے, جس سے وہاں پر نمازیوں کو بھی تکلیف ہوگی. تو اس لیے ٹیپو سلطان نے کیا کیا, اپنے لیے مسجد میں داخل ہونے کے لیے ایک الگ دروازہ بنایا, جہاں سے وہ خاموشی کے ساتھ مسجد کے اندر داخل ہوتے, نماز پڑھتے اور لوگوں کو ان کی آمد کا, ان کے آنے کا احساس تک نہ ہوتا. 1204 ہجری مطابق 1790 عیسوی کو عید الفطر کا دن تھا اور اس دن اس مسجد کی افتتاح کی گئی, اوپننگ کی گئی. ٹیپو سلطان کی دعوت پر, ٹیپو سلطان کی انویٹیشن پر پوری سلطنت کے جتنے بھی علماء و مشائخ تھے سب اس مسجد میں جمع تھے. ٹیپو سلطان یہ خواہش کر رہے تھے کہ کوئی ایسا بزرگ, کوئی ایسا ولی اس مسجد کی افتتاح کرے, اوپننگ کرے اور پہلی بار وہ بزرگ نماز پڑھائے جو صاحب ترتیب ہو, یعنی بالغ ہونے کے بعد, لڑکا بالغ ہونے کے بعد اس کی کوئی فرض نماز نہ چھوٹی ہوئے, اسے صاحب ترتیب کہتے ہیں. وہ اس مسجد کی افتتاح کرے, اس مسجد کی اوپننگ کرے. ٹیپو سلطان نے دیکھا کہ کوئی بھی امامت کرنے کے لیے تیار نہیں, کوئی بھی نماز پڑھانے کے لیے تیار نہیں, تو ٹیپو سلطان خود آگے بڑھ کر نماز پڑھائے اور کہا الحمدللہ میں صاحب ترتیب ہوں. جب لوگوں کو ٹیپو سلطان کی اس بزرگی کا علم ہوا تو حیرت کی انتہا نہ رہی, تعجب کی انتہا نہ رہی کہ مسلسل جنگوں میں مصروف ہونے کی وجہ سے نماز کے قضا ہونے کا شک تھا, لیکن ٹیپو سلطان کی کوئی فرض نماز نہیں چھوٹی تھی. اسی طرح ٹیپو سلطان کا ایک محل ہے, یہ جو محل ہے اس محل کو دریا دولت باغ کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ دریا دولت باغ کے نام سے مشہور ہے. اس سے اگر ہم مشرقی سمت پہ گزرتے ہیں تو ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقبرہ ہے. یہ مقبرہ 36 سیاہ سنگ مرمر یعنی بلیک ماربل جسے کہا جاتا ہے, اس کے 30 پر 36 اس کے پلروں پر یہ پوری عمارت تعمیر کی گئی ہے. اور مقبرے کے 4 دروازے ہیں. چاروں دروازوں کی جو دروازے ہوتے ہیں اس پر ہاتھی کے دان کا کام بھی ہوا ہے. اور اس میں اس مغربی دروازے کے باہر تاریخیں لگی ہیں. یہ تاریخیں سید شیخ الجعفر میر حسن علی کی لکھی ہوئی ہے. چنانچہ اپنے ہی کی غداری و بے وفائی کی وجہ سے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ 4 میں 1799 عیسوی کو انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے سری رنگا پٹنم کے قلعے کے دروازے پر یعنی اس جگہ پر ٹیپو سلطان شہید ہوئے انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے. اور اس مقبرے میں آج بھی ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما رہے ہیں. اگر اس مقبرے کے اندر ہم ایسٹ والی سائڈ سے, مغربی سائڈ سے داخل ہوتے ہیں
تو پہلی قبر ٹیپو سلطان کے امی کی ہے، والدہ کی ہے، دوسری قبر نواب بہادر حیدر علی خان یعنی ٹیپو سلطان کے والد کی ہے، اور تیسری قبر ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور یہ جو ہے وہ اس زمانے کا جیل خانہ ہے۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ Praise be to Allah, peace and blessings be upon His messenger. After that, my dear companion, this is the Miswak, and I wish to share its virtue of benefits. Hazrat Abu Hurairah radiallahu anhu narrates that the messenger of Allah, peace be upon him, said, if it are not difficult for my ummah, I would have commanded them to use the Miswak before every prayer. And the Prophet, peace be upon him, also said the virtue of praying with the Miswak is 70 times greater praying without one. Apart from this great virtue, Miswak also has many religious and health benefits. Miswak, a sunnah of the Prophet using Miswak, is a sunnah of the Prophet, and it is emphasized to be used before every prayer. Using Miswak increases the reward of prayer by 70 times. Cleans the teeth and gums. Miswak helps in cleaning the teeth and gums, removes bad breath, it eliminates bad breath, strengthens the gums. Miswak strengthens the gums and prevents bleeding, protects against cavities and decay. It protects the teeth from cavities and decay. And the pleasure of Allah and His Messenger pleases Allah, and His Messenger, peace be upon him, purifies the mouth for making it suitable for dhikr, remembrance and worship. We ask Allah to Almighty to grant the ability to adopt the sunnah of Miswak. Jazakallah khair. May Allah reward you with good. The nature of his bed. But Aisha narrates that the bed of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam on which he rests, it was made up of leather and it was great comfort. You can see it. Once Aisha was asked about the condition of his bed in their house. She replied it was a mat that they would fold into 2 layers before he rested. One night Aisha thought if she folded it 4 layers, it would be more comfortable for him to sleep on it. So she did it. When morning came, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam asked, what is bed for me to sleep on the last night? She replied, it was same mat but we folded into 4 layers for extra comfort. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, return to the way how it was before, because he kept me from a night prayers. The simplicity of the life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is a profound lesson for us. May Allah grant us the ability to live simple and humble life to the following of His message. Amin. Please stand. اور کل دروازے 100 سیڑھیاں 18 ہیں اور گنبد 170 پر 7 اور منقولہ کمانیاں جو کھنچتے ہیں اس کو انگلش میں موومنٹ گنبد بولتے ہیں. یہ 20 پر 7 ہے. مسجد نبوی کے اندر ویسٹنگ فین پہلا کیا جو اس کے اندر جو بارش برستا ہے پانی برستا ہے اس کو ویسٹنگ فین بولتے ہیں. وہ 430 پر 6 ہے.
اور اسپیکر 3406 اور مسجد کے اندر اے سی 175 اور مسجد کے اندر 12 چھتریاں ہیں اور مسجد کے باہر کے حصے میں 250 چھتریاں ہیں اور مسجد کے اندر جو مینار لایا گئی ہے اس کی لمبائی 105 میٹر ہے. جو قبر خضرا آپ دیکھ رہے ہیں یہ اللہ کے نبی کے روزے مبارک ہے اور جنت کا کمرہ ہے. اس کی لمبائی 3 میٹر 50.5 سینٹی میٹر ہے اور مسجد کے اندر تقریباً 6 سے 10 لاکھ تک لوگ ایک وقت میں نماز پڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اسلام کے روزے میں اس کے بعد کا سے فرمائے اور مسجد میں کوئی چیز اس طرح ایک طرف مجھے میں تم ایک طرف اس کو ایک طرف کرو اور روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تعمیر شدہ گنبد کو گولی نما دائروں سے سجایا گیا اور یہ تعمیری سلسلہ 1265 ہجری سے 1277 ہجری تک تقریباً 13 سال تک یہ تعمیری سلسلہ چلتا رہا. ان تعمیرات میں مسجد کی پوری چھت سیسا ملاوی دیواریں اور تقریباً 170 گنبدوں سے ڈھکی ہوئی ہے اور ان میں سب سے بلند والا گنبد خضرا ہے. ان سب کے علاوہ اس وقت مسجد نبوی میں حفظ قرآن اور تعلیم قرآن کے لیے باقاعدہ مکتب کو قائم کیا گیا اور اس تعمیری اور توسیعی کاموں میں تقریباً سونے کے 140 میلر خرچ ہوئے ہیں. آج بھی اگر آپ موجودہ مسجد میں یہ آ کر خلافت عثمانیہ کے زمانے میں مگر ہے اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ گیا ہے کہ سب سے پہلے وہ آ کر مسجد کی تعمیر و توسیع انہوں نے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے امہات المؤمنین کے کمروں کو جو چھوڑ دیا تھا انہوں نے ملا لیا مسجد کی تقریب کی جگہ پر انہوں نے سب بھی اس میں شامل کر دیا اور اس کے علاوہ آس پاس کے جو دیگر مکانات تھے اس کو اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے 4 گھر تھے وہ بھی مسجد میں شامل کر دیے اور اس کے علاوہ اس مسجد کی جو پہلی خصوصیت تھی وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس بارہ کے اندر ام معبد کا قصہ بیان کیا گیا ہے. ام معبد عرب کی بہت ہی سخی مہمان نواز خاتون تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب مدینہ ہجرت کر رہے تھے اسی راستے میں ام معبد کا خیمہ ملا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس خیمے کی طرف تشریف لے گئے. لمبے سفر کی تھکان تھی اور بھوک بھی لگی تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ام معبد سے کہا کہ آپ کے یہاں کھانے پینے کے لیے کوئی چیز مل سکتا ہے. ام معبد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہروں کو دیکھ کر بڑی خوشی کا اظہار کیا اور ساتھ اس بات کا افسوس کرتی رہی کہ آج اتفاقاً گھر میں کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بکری خیمے کے کونے میں کھڑی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے متعلق پوچھا تو ام معبد نے کہا کہ یہ تو کمزور بکری ہے, چارہ نہ کھانے کی وجہ سے اس کا دودھ بھی سوکھ گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ ام معبد کی اس بکری میں برکت عطا فرما. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر دودھ دینا شروع کیا. سب کو پیٹ بھر کر پلایا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا اور ایک برتن میں دودھ بھر کر ام معبد کو دیا. ام معبد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ دیکھ کر حیران و پریشان تھی, مگر اس وقت انہیں معلوم نہیں تھا کہ کون لوگ ہیں, کہاں سے آئے ہیں. تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینے کی طرف چل پڑے. کچھ دیر کے بعد ام معبد کے شوہر آئے, دیکھا کہ برابر سے دودھ سے بھرا ہوا ہے. حیرت سے پوچھا کہ ام معبد گھر میں تو کچھ بھی نہیں تھا, یہ دودھ کہاں سے آئے؟ ام معبد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا واقعہ اور آپ کے دودھ دھونے کا معجزہ بیان کیا. یہ سن کر شوہر نے کہا کہ خدائی قسم یہ وہی ہستی ہے جس کو کفار مکہ تلاش کر رہے ہیں اور ان کے لانے پر سعود انعام دینے کا اعلان کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ہجرت کے لیے اس راستے کو اختیار کیا کیونکہ آپ کو یہ اندیشہ تھا کہ کہیں کوئی کافی اس راستے میں آپ کا انتظار کر رہا ہوگا. پورا ایک محلے کا
ضرورت اصلیہ یعنی انسان جو دن پر استعمال کرتا ہے جیسے گھر ہے فرنیچر ہے